بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب بیان فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کے اندر امت کے زوال کے اسباب بیان فرمائے ہیں، آج امت مسلمہ کے اندر وہی اسباب پائے جا رہے ہیں۔ آج جو امت مسلمہ کے اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور بین الاقوامی سطح پر جو امت مسلمہ کا امیج ہے وہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں۔ آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ آج مسلمان کیوں بے قرار ہے؟ آج مسلمان کی معاشی سماجی حالت کیوں پریشان کن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے اندر یہ برائی آتی چلی جائے گی، یہ کمزوری آتی چلی جائے گی، تو تمہارے اندر یہ عیب پیدا ہوتے چلے جائیں گے، پھر تم کو ان آزمائشوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے گروہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر المہاجرین اعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، میں وہ وقت آنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ وقت کون سا ہے؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ بقوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، تمہارے اندر بے حیائی جب پیدا ہو جائے گی، اور جب تمہارے اندر عریانی فحاشی کے اندر جب تم رغبت حاصل کرو گے، تو تمہارے اندر ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جن کا پہلے کوئی وجود نہیں ہوگا۔ طاعون کی مرض پھیل جائے گی، اور نئی بیماریاں آ جائیں گی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی، نہ پہلے کبھی دیکھی تھی، نہ پہلے کبھی قوموں کے اندر آئی تھی۔ میں اس موقع پہ اس حدیث مبارکہ کے متن کے اندر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ کرونا کی جو آج سے کئی ماہ پہلے بیماری ہمارے اندر لائی گئی، یہ اسی بات کا مصداق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی اگر آ جائے گی تو تمہارے اندر وہ بیماریاں آ جائیں گی جن کا پہلے کبھی نام نہیں سنا، آج سے پہلے کبھی کرونا کا نام نہیں سنا۔ آج اگر آپ مسلم کنٹریز کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں گے تو مسلم کنٹریز کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ بالکل ہائی گراف پر ہے، ہائی سپیڈ کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بلکہ پاکستان کے اندر پورن ویڈیوز اور اس قسم کی جو فحاشی کی ویڈیوز ہیں، یہ دیکھنے والا سب سے زیادہ ملک بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری بے حیائی کے ساتھ رغبت، بے حیائی کی طرف یہ ہمارے بڑھتے ہوئے قدم ہم کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر دھکیل رہے ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کے زوال کے ایک بہت بڑا سبب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، عریانی عام ہو جائے گی، تو تمہارے اندر ایسی بیماریاں آ جائیں گی جن کا نہ کبھی تم نے نام سنا تھا اور نہ پہلے کبھی قوموں کے اندر آئی تھی۔ تو یہ بہت بڑا سبب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر حیا کو فروغ دیں۔ کبھی ویلنٹائن ڈیز کی صورت میں ہمارے ملک کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، کبھی عورتوں کے مارچ کے اور عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اس قسم کے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ماؤں، اپنی بہنوں اور اپنے گھرانوں کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پاکیزہ کردار کی مثالیں سامنے رکھ کر ہم اپنی نسل نوخیز کی تربیت کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر اسلام کی بقا چاہتے ہیں، اگر اسلام کی بقا چاہتے ہیں، اگر میرا بھائی اپنے نظریے کی بقا چاہتے ہیں، وطن کی بقا چاہتے ہیں، اسلام کی بقا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے ہوگا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پہ عمل کریں۔ اسلام تو باقی رہے گا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول نہ کیا، اسلام کے تمام احکامات کو جب نہ مانا اور اسلام کے نظریے، اسلام کے طریقہ کے مطابق زندگی بسر نہ کی، تو پھر ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ لم ینقصوا المیکال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المعونۃ وجور سلطان۔ جو قومیں، آگے فرمایا، جو قومیں میزان کے اندر، ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو معیشت کی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرف بندے کو پریشانی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، معاشی حالات کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ناپ تول کے پیمانے، ہمارے باٹ بدل دیے گئے، ہمارے معاشرے کے اندر ناپ تول کا فروغ، یہ اس میں کمی کا فروغ پایا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی بڑی تفصیل سے اس قوم کا ذکر فرمایا کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی، اللہ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے واقعات کو پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اگر ناپ تول کے اندر کمی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو معیشت کی تنگی میں مبتلا کر دے گا، تو ہمارے اوپر جابر اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری معاشی تنگی دور ہو جائے، ہمارے معاشی معاملات، معاشی پریشانیاں، معاشی تنگیاں حل ہو جائیں، تو اپنے ناپ تول کو بہتر بنانا ہوگا۔ ناپ تول کو لینے کے معاملے میں بھی، دینے کے معاملے میں بھی، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا لم یمنعوا زکوٰۃ اموالہم الا منعوا القطرۃ، فرمایا جب لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لے گا۔ آج دیکھیں ملک پاکستان کے بیشتر علاقوں کے اندر بارش اس وقت ہوتی ہے جب یا تو فصل بوئی جا رہی ہوتی ہے یا جب فصل کاٹی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو بے وقت بارشیں ہیں، یہ جو سیلاب ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو سال پہلے آپ کو اور مجھ کو بتا دیا تھا، یہ امت کو بتا دیا تھا کہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ دینا، اپنے مالوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، اپنے مالوں سے یتیموں کا حصہ بھی نکالنا، اپنے مالوں سے غریبوں کا حصہ بھی نکالنا، اپنے مالوں سے اپنے تمام مسلمانوں کا خیال کرنا۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لے گا۔ آج ملک پاکستان کے اندر، آپ کے میرے معاشرے کے اندر بھی یہی بالکل صحیح، یہی سیم صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا آئیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں۔ جب زکوٰۃ عام ہو جائے گی، یعنی زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہے وہ عام ہو جائے گا، جب غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرمائے گا اور وقت پہ بارشوں کا نزول ہوگا۔ آگے فرمایا کہ لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، فرمایا اللہ کے وعدے کو نہ توڑنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعد و پیمان کیا ہے اس کو نہ توڑنا، عہد و پیمان کو نہ توڑنا۔ اگر توڑو گے تو تم پر غیر جو ہیں وہ دشمن مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج دیکھیں ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، لیکن میرا بھائی یہاں ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم پر بیرونی طرف سے نہ جانے کتنی سازشوں کا سامنا ہے، کتنے معاملات کا سامنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ملک مضبوط ہو جائے، اگر چاہتے ہیں معیشت مضبوط ہو جائے، اگر چاہتے ہیں ملک کے اندر امن کا دور دورہ ہو، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، تب جا کر یہ ساری کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ آگے فرمایا ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ وتحیروا، آگے فرمایا کہ جو قومیں اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان نفرت تفریق پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں دست و گریبان بنا دیتا ہے۔ آج جو میرے ملک کی صورتحال ہے، آج کیا حالت بنی ہوئی ہے، ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے گتھم گتھا ہیں، ایک دوسرے کے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر کسی قوم کے اندر احکام، جو وہ احکام الہی جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر فیصلے نہیں کیے جائیں گے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کے اندر افراتفری پھیلا دی جائے گی، ان کو آپس میں دستر و گریبان کر دیا جائے گا۔ تو آئیے، یہ ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب: بے حیائی ایک، دوسرا ناپ تول میں کمی، تیسری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اندر زکوٰۃ نہ دینا، خرچ نہ کرنا، چوتھا اللہ کے وعدوں کو توڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدے ہیں ان کو توڑ دینا، پانچواں کہ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنا۔ یہ امت مسلمہ کے زوال کے 5 بہت بڑے اسباب ہیں۔ آئیے اپنے گریبان کے اندر جھانکیے، یہ فکر کیجئے کہ میں نے امت مسلمہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، میں نے امت مسلمہ کے استحکام کا کام کرنا ہے، ملک پاکستان کے استحکام کا کام کرنا ہے، ملک پاکستان کی یہ تمام پریشانیاں جو دشمنان اسلام کی چالیں ان کو نیست و نابود کرنا ہے۔ تو ہمارے اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو ڈھونڈنا ہوگا۔ تو یہ اگر کمزوریاں دور کر لی جائیں تو ملک پاکستان کے اندر امن و سکون بھی آ سکتا ہے، امت مسلمہ کو مزید ترقیاں اور عروج مل سکتی ہیں۔ ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر قوم کے اندر، امت مسلمہ کے اندر اگر یہ 5 کمزوریاں دور ہو جائیں تو پھر یہی زوال عروج میں بدل سکتا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مزید عروج اور ترقیاں عطا فرمائے۔